بچپن میں ہمارے محلے میں ایک صاحب رہا کرتے تھے جن کا کسی صدمے یا بیماری کی وجہ سے دماغی توازن بگڑ چکا تھا۔ جب وہ ٹھیک ہوا کرتے تھے تو اس وقت بھی انہیں جانتا تھا۔ صاف رنگت، مضبوط شخصیت اور مہذب لہجہ، یہ تینوں اوصاف ان میں موجود تھے، لیکن اس دماغی بیماری کی وجہ سے ان پر اکثر ایسی حالت طاری ہو جاتی کہ وہ گندی گالیاں دینے لگتے۔ ظاہر ہے اس وجہ سے سب اس سے خوفزدہ رہنے لگے۔ بچے ڈرتے بھی تھے اور موقع ملتے ہی انہیں چھیڑ کر مزہ بھی لیتے تھے۔ میں بھی ان سے گھبراتا تھا اور انہیں دیکھتے ہی اپنا راستہ بدل لیا کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، میں انگلینڈ آ گیا اور یہیں زندگی گزرنے لگی۔ کچھ سال پہلے جب میں واپس ملک گیا تو وہ نظر آئے۔ اس وقت بھی ان پر اسی دماغی بیماری کا غلبہ تھا۔ ان کی آنکھیں غصے سے سرخ اور زبان پر گالیاں تھیں، لیکن اس بار مجھے نامعلوم کیا ہوا کہ میں ہمت کر کے ان کے پاس چلا گیا اور گرم جوشی سے انہیں سلام کیا۔ وہ اس شدید غضب کی کیفیت میں بھی چونک گئے اور غیر یقینی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ پھر گڑبڑا کر دھیمے لہجے میں وعلیکم السلام کہا، مجھ سے ہاتھ ملایا اور خاموشی سے گھر کے اندر چلے گئے۔ اس کے بعد میرا معمول ہو گیا، ہر روز جب انہیں دیکھتا تو جا کر ملتا اور سلام کرتا۔ اس کے بعد جب بھی وہ اس غصے کی کیفیت میں ہوتے اور مجھے دیکھتے تو خاموش ہو جاتے۔ کچھ مہینوں پہلے جب میں دوبارہ گیا تو وہ مجھے دیکھ کر خود پاس آئے، سلام دعا کی، مزید پوچھا کہ آپ کب آئے، کیسے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے جانے کے بعد میں خوشی اور حیرت دونوں میں مبتلا یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے ہمارا ایک بظاہر معمولی عمل لوگوں کی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ کافی سالوں پہلے میں ایک ریٹیل اسٹور میں مینیجر ہوا کرتا تھا۔ وہاں ایک انگریزی لڑکی سے تمام مینیجرز بہت تنگ تھے۔ یہ لڑکی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنسو بہاتی رہتی اور ہر دوسرے روز بے ہوش ہو جاتی۔ شکل نقاہت کی وجہ سے اس قدر سفید تھی کہ مانو خون ہی نہ ہو۔ قانونی پیچیدگی کی وجہ سے اسے نکالنا بھی ہائر مینجمنٹ کے ہاتھ میں نہ تھا، لہٰذا اسے ایک کے بعد دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کیا جاتا رہا، مگر ہر ڈپارٹمنٹ مینیجر نے کان پکڑ لیے۔ روز مینیجر اس لڑکی پر چیختے چلاتے، مگر بجائے اس کے کہ لڑکی کا کام بہتر ہوتا، وہ اور مزید ڈپریسڈ ہوتی چلی جاتی۔ مجھے اس زمانے میں کیش کاؤنٹر کا انچارج بنایا ہوا تھا۔ مینیجر کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسے کیش کاؤنٹرز میں رکھا جائے اور 1 مہینے بعد اسپیڈ پرفارمنس کی بنیاد پر رپورٹ بنائی جائے، جس کے بعد اس لڑکی کو جاب سے نکالا جا سکے۔ یہ میرے لیے ایک اذیت کا سبب تھا۔ میری دل سے خواہش تھی کہ اس لڑکی سمیت کسی کی بھی جاب میری وجہ سے نہ جائے۔ پہلے ہی روز وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے ہوش میں لایا گیا اور کاؤنسلنگ کے لیے پہلی بار مجھے مقرر کیا گیا۔ گفتگو سے اندازہ ہوا کہ اس کے پارٹنر نے اس سے نہ صرف چھوڑ دیا ہے بلکہ اس کو یہ یقین بھی دلا دیا ہے کہ وہ نہایت ناکارہ انسان ہے۔ میں اس دن اس کی ذہنی حالت کو سوچتا رہا۔ اگلے روز میں نے اسے ایک آسان سا کام دیا جو اس نے کچھ دیر میں مکمل کر لیا اور مجھے ڈرتے ڈرتے چیک کروانے کے لیے بلایا۔ کام میں ابھی بھی کچھ نقص باقی تھے، مگر میں نے تنقید کی بجائے اس کی خوب تعریف کی۔ اپنی تعریف سن کر اس کی آنکھوں میں غیر یقینی کا طوفان امڈ آیا، جیسے یہ کوئی ناممکن بات تھی جو میں اسے کہہ رہا تھا۔ میں نے کچھ اور اسٹاف ممبرز کو بھی بلایا اور اس کا کام دکھا کر کہا کہ دیکھو، کم وقت میں کام اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اس معمولی واقعے کے بعد جیسے اس لڑکی کو نیند سے جگا دیا، وہ ہر کام دل جمعی اور پھرتی سے کرنے لگی۔ میں بھی اس کے کام کی بالضرور تعریف کرتا۔ مہینے بعد مجھے مینیجر میٹنگ میں پھر بلایا گیا۔ ہیڈ مینیجر نے کہا کہ ہم تو اس لڑکی کو نکالنا چاہتے تھے، مگر اس نے تو کمال کر دیا۔ میں نے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا، تو میرے سامنے وہ رپورٹ رکھ دی گئی جس میں 50 اسٹاف ممبرز کی پرفارمنس کا کوالٹی اور تیزی کے تناسب سے جائزہ لیا گیا تھا۔ اس لڑکی کا نام پہلے نمبر پر تھا۔ میں حیرت اور خوشی سے اس رپورٹ کو دیکھے جاتا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیسے بعض اوقات ہماری معمولی سی حوصلہ افزائی ایک تھکے ہوئے انسان کو دوبارہ کھڑے ہونے کی طاقت عطا کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک کمپنی میں کام کرتے ہوئے مجھے دیگر مسلم کام کرنے والے دوستوں نے ایک لڑکی کے بارے میں غصہ اور حقارت سے بتایا کہ اس لڑکی نے کچھ سال پہلے اسلام چھوڑ کر
کر اور اپنے گھر والوں سے بھاگ کر ایک غیر مسلم کے ساتھ رہائش کر لی ہے۔ یہی وجہ تھی جسے بنیاد بنا کر کوئی بھی مسلم نہ اس سے قریبی دوستی رکھتا اور نہ ہی اسے مسلمان سمجھتا۔ اگلی بار جب میرا اس سے سامنا ہوا تو میں نے اسے گڈ مارننگ کہنے کی بجائے السلام علیکم کہا۔ اسے سن کر وہ جھینپ کر آگے بڑھ گئی۔ اگلے روز پھر میں نے سلام کیا تو اس نے فوراً وعلیکم السلام کہا جیسے انتظار میں ہو، پھر وہ خود سلام میں پہل کرنے لگی۔ میں نے اس کے ماضی یا حال کے بارے میں کبھی گفتگو نہ کی بلکہ انجان بنا رہا۔ اس کے برعکس جب ٹھیک موقع ہوتا تو اس سے دیگر اسلامی موضوعات پر بات کہہ دیتا۔ کچھ دنوں میں رمضان کا مہینہ آ گیا۔ پہلے ہی روز وہ تیزی سے آئی اور پوچھا کہ بھائی آپ نے روزہ رکھا ہے؟ میں نے اسبات میں جواب دے کر جوابی پوچھا کہ بہن آپ نے رکھا ہے روزہ؟ زور سے گردن ہلا کر بولی کہ جی، اور باقی بھی رکھوں گی انشاءاللہ۔ چند مہینوں بعد معلوم نہیں کس وجہ سے اس نے اس دوست سے علیحدگی اختیار کر لی اور واپس اپنے گھر والوں کے ساتھ ملنے جلنے لگی۔ عبادات اور رب سے تعلق دوبارہ استوار ہوتا نظر آنے لگا۔ مجھے خوشی تھی کہ شاید کسی کمتر درجہ میں اس کے اس بدلاؤ میں مجھے بھی حصہ بننے کا موقع ملا۔ سوچتا ہوں کہ کیسے معمولی باتیں انسان کی سوچ کا زاویہ بدل دیا کرتی ہیں۔ مجھے آج یہ حقیقت سمجھ میں آئی ہے کہ انسان میں بڑی بڑی تبدیلیاں اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں سے آیا کرتی ہیں۔ زخم صرف جسمانی نہیں، نفسیاتی بھی ہوتے ہیں، اور اگر مرہم رکھا جائے تو یہ روح کے زخم بھر بھی سکتے ہیں، یہ گھاؤ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔